मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद। इंसान की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है ये कुरान मजीद इंसानों की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है। हमारे खालिक हमारे रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए क्या बेहतर है, क्या फायदेमंद है, क्या नुकसान दे है, ये इंस्ट्रक्शन मैन्युअल कुरान मजीद में लिखी है। तो हर मुसलमान कुरान मजीद को समझ के पढ़ेगा तो कोई भी इंसान आपको कुरान मजीद से भटका नहीं सकेगा। आप अगर कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो कोई भी इंसान आपको कुरान मजीद से दूर नहीं कर सकेगा। आप भले मैकेनिक नहीं लेकिन गाड़ी का इतना इल्म तो रखते हैं। उसी तरीके से अगर हम कुरान मजीद समझ के पढ़े, अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो आप जाते मैकेनिक के पास। उसी तरीके से कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते कुछ मुश्किलात पेश आती है तो फिर आप आलिम के पास जाओ, उस माहिर के पास जाओ उस फन में जिसमें आपको मुश्किल है। लेकिन उसका मतलब नहीं कि आप उस नवाब की तरह बेवकूफ बन जाएंगे। लोग अक्सर मिसाल देते हैं लोग को कुरान मजीद समझने से रोकने के लिए। लोग अक्सर मुसलमान मिसाल देते क्यों कुरान मजीद समझ के नहीं पढ़ना चाहिए, और वो कहते हैं कि अगर आपके पास कच्चा लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना सही नहीं जानते और कच्चे लाइसेंस के साथ अगर आप गाड़ी को ठोकते हैं तो आपको जो दंड पड़ेगा, जुर्माना पड़ेगा, वो छोटा पड़ेगा। अगर पक्के लाइसेंस के साथ, फुल लाइसेंस के साथ अगर आप गाड़ी को ठोकेंगे जुर्माना डबल। इसीलिए जब कच्चे लाइसेंस का गाड़ी ठोकेंगे कम जुर्माना, उसी तरीके से कुरान मजीद को समझ के मत पढ़ो, गुनाह करेंगे तो कम सजा मिलेगी। अगर कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे और गुनाह करेंगे तो डबल सजा मिलेगी। इसीलिए नहीं समझ के पढ़ना और गुनाह करना अच्छी बात है। तो मैं उनसे कहता हूँ ठीक है, मान लिया मैं आपकी बात कि कच्चे लाइसेंस के साथ अगर आप गाड़ी ठोकेंगे तो कम सजा, कम जुर्माना, पक्के लाइसेंस ज़्यादा जुर्माना। तो मैं उनसे कहता हूँ अगर आप गाड़ी बराबर से नहीं सीखेंगे और कच्चे लाइसेंस से चलाएंगे, हो सकता है अगर आप ठोकेंगे तो पुलिस आपको 1000 रुपया दंड देंगी, 1000 रुपया जुर्माना देंगी। अगर आप पक्के लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाएंगे और एक्सीडेंट करेंगे, ठोकेंगे, तो पुलिस आपको 2000 रुपया जुर्माना देंगी। लेकिन अगर आप कच्चे लाइसेंस के साथ चलाएंगे, गाड़ी चलाना नहीं सीखेंगे, हो सकता है 5 साल में आप 100 बार गाड़ी ठोकेंगे तो आपको जुर्माना देने पड़ेगा 1000 × 100 1 लाख रुपया। अगर आप बराबर से गाड़ी सीखेंगे, 5 साल में हो सकता है कि 1 बार गाड़ी ठोकेंगे तो 5 साल के बाद जुर्माना आपको 2000 रुपया। तो 1 लाख जुर्माना अच्छा कि 2000 जुर्माना अच्छा? ये मंतिक में कहावत है कि उसके गलत लॉजिक को अग्री करो और फिर उसे गलत साबित करो। अगर कोई कहता है 2 जमा 2 5, तो मैं कहूँगा ठीक है, 2 रुपया ला, 2 रुपया ले, 5 रुपया ला, 2 लाख रुपया ले, 2 लाख रुपया ले, 5 लाख ले। क्या तो मंतिक के अंदर एक कहावत है कि गलत लॉजिक कोई कहता है उसे अग्री करके उसे गलत साबित करो। तो अगर आप कुरान मजीद नहीं समझ के पढ़ेंगे और गुनाह करेंगे, कई गुनाह करते रहेंगे, भले आपको आधी सजा मिली, तो कुरान मजीद को समझो, उसके ऊपर अमल करो। इंसान गलतियां करते, अक्सर गलतियां, इंशाअल्लाह कुरान मजीद पढ़ के आप गलतियों से दूर होंगे। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ना चाहिए, और दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि कुरान मजीद को पढ़ के अरबी में फ़ायदा ही नहीं, अरबी में पढ़ के फ़ायदा ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनुकुम, आप दीन के दायरे से बाहर मत जाओ, दायरे में होना चाहिए। एक को कोई कुरान मजीद समझ के पढ़ना ही नहीं चाहिए। और कुछ लोग जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और समझते बहुत तालीम याफ्ता है, कहते हैं कि अरबी में कुरान मजीद पढ़ के फ़ायदा ही नहीं।
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں اور کئی صحیح حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے، کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں کہ پڑھو اس کتاب کی آیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو، اس میں کئی فائدے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 2910، جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو 1 حسنات، 1 ثواب ملیں گا، اور 1 ثواب کے 10 گنا حسنات ہے، یعنی ایک آپ حرف قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو 10 ثواب ملیں گے۔ اور اللہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ہاں ایک حرف ہے، یعنی 10 10 10 آپ کو 30 حسنات ہے، 30 ثواب ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں الف لام میم، الف کے 10 حسنات 10 ثواب، لام کے 10 ثواب، میم کے 10 ثواب، 10 10 10 30 ثواب۔ بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے آپ کے لیے ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لیے؟ کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز، ہم انسان ہونے کے ناطے اتنی غلطیاں کرتے ہیں، کیا یہ 10 10 10 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے؟ اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے تو کئی گنا زیادہ حسنات ملیں گے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں، اور اکثر رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، ختم قرآن کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ 2 بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے، آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں، 2 بار ختم کرنے کے بجائے میں کہوں گا کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے، تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لیے اور بہتر ہوگا۔ اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے، تو کئی مسلمان کہتے قرآن خوانی کے لیے۔ قرآن نازل کیا گیا قرآن خوانی کے لیے۔ جب آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے۔ میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد۔ میں کہیں بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جہاں اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد، کہ قرآن خوانی مرنے کے بعد لوگ کو بلایا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو، آپ ہر روز پڑھو، عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو۔ تو اسی لیے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانیں، کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، کیا فرض ہے کیا حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون۔ تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں، اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے، اچھا کیا برا کیا، فرض کیا حرام کیا، تو کیا فائدہ۔ تو اگر آپ اس امتحان میں زندگی کے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتحان کے اصول کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے۔ تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لیے۔ آپ کو
آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب، اپنے خالق، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغام کا۔ ہم مسلمان الحمدللہ قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو۔ ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیلف پہ رکھتے ہیں، اپنی الماری کے سب سے اونچے شیلف پہ رکھیں گے، اتنے اونچے شیلف پہ کہ آپ کو سٹول لینے پڑیں گا، اور قرآن مجید کو پھر رکھتے اوپر کہ اتارنے کے لیے اس کو مشکل ہو جائے۔ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک گائیڈ ہے۔ آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھی جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اونچائی پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے، ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے۔ ہم مسلمان قرآن مجید کو مخمل کے کپڑے میں باندھتے ہیں، اور اتنا ٹائٹ باندھتے ہیں کہ کھولنے کے لیے 5 منٹ لگتا ہے، اور اگر بند کرنے پڑے وہ مخمل کے کپڑے میں باندھنے کے اور 5 منٹ لگیں گا۔ تو اگر آپ کے پاس 10 منٹ ہے تو آپ سوچیں گے 10 منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا، 5 منٹ تو کھولنے کے لیے لگے گا، 5 منٹ باندھنے کے لیے تو چھوڑو بھی نہیں پڑیں گے۔ قرآن مجید کو عزت دو، قرآن مجید کا احترام کرو، لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد ہی فوت ہو جائے۔ عزت دو، اونچائی پہ رکھو، پر اتنی اونچائی پہ نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے۔ اس کو محفوظ رکھو، لیکن اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے۔ ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے 1000 چیز سوچتے ہیں، جیسے وہ RDX بم ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہ نہیں، میں ٹریول کر رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جدھر کام کر رہا ہوں ادھر پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جوتے کے ساتھ ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں۔ ہم 1000 سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے، جیسے وہ RDX بم ہے۔ قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھے جانے والی کتاب ہے، اور کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم جوتے کی حالت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے، ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے۔